بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 233 یعنی 233 اور پانچویں قسط ہے آج کے لحاظ سے آخری اور پانچویں. ناظرین، یسرب کی 6 سعادت مند روحیں، پیج ہے 194. ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. قبائل اور اسلام اور افراد کو اسلام کی دعوت، یہ مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے. اسی کے سلسلے میں یہ ویلاگ آگے کو. ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری یا عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمانبرداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ. پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا. اس روش کا کیا اثر ہے حیت تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر. یثرب کی 6 سعادت مند روحیں 11ویں سن نبوت کے موسم حج یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی. اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے. اس حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہمراہ لے کر باہر نکلے. بنو زحل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور بنو زبل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا. دونوں ہی ماہر انساب تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا. آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے. یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. نام ان کے یہ ہے: اسد بن زرارہ قبیلہ بنو نجار، اوف بن حارث بن رفع ابن افرا یہ بھی اسی قبیلے سے ہے، رافع بن مالک بن اجلان قبیلہ بنی زریق، قطبہ بن عامر بن حدیدہ قبیلہ بن سلمہ پانچواں، عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بن حرام بن کعب چھٹا، حارث بن عبداللہ بن رحاب قبیلہ بنی عبید بن زان. یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے. اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا تھا، اور اب
جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہارا آدے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔